اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ماشاءاللہ آج والدین کے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ یہ وہ محفل ہے جو محمد ظفر صاحب نے اپنی والدہ کی روح کے احصال ثواب کے لیے 40 چہلم کے سلسلے میں اس محفل کو منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے ان کی والدہ کی بے حساب و کتاب مغفرت فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس محفل میں نعت خوانی بھی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوئی، باقاعدہ آغاز تلاوت کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز محمد سلمان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، آ کر حمد باری تعالیٰ پیش ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد عبد القرآن کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر اللہ خوش کریں گے۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، میرے کو شامل ہو جائیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آقا تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دلے، خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ پڑھنی جنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
آئیے مل کر ہم جو بڑے تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں معذرات اور گزارش شامل ہو جائے گا کہ آپ کو فرما دیں دیکھیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حمد باری تعالیٰ ہے، اللہ کا ذکر ہے، چہرے بھی کھل جانے چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، ایسا نہ لگے کسی نے مار کے بٹھایا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے اور آپ ساتھ دیجئے بھی، ایسا لگے کہ ہاں واقعی اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو اس طرح کھل کے ساتھ بھی دیجئے پڑھنے والے کا نا، آپ کے لفظ سے بھی نکلے اللہ، جب لفظ سے اللہ اللہ نکلے گا تو دل میں بھی اترے گا تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے گا۔ ساتھ مل کے پڑھیں گے مزہ آئے گا۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کے کیا بات مولا تیرے حرم کے کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا داؤ میرے کر دے آنا مقدر داؤ میرے کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گھر میں کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی کیا چاہتا ہے مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے
बख्शिश के तालिब पर अपना करम कर। अल्लाह अकबर अल्लाह माशाअल्लाह। अब गुल मोहम्मद हैं हमारे दरमियान, ये भी बड़े खूबसूरत अंदाज में आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी फरमाते हैं। तो सना हम्द बारी ताला इन्होंने पढ़ी, अब दुरूद पाक के साथ ये नात शरीफ भी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और मिठास पैदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह बावल में सब मिल के पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका पढ़ना मुबारक कबूल मिलकर पर मोहब्बत से पढ़ी दुरूद शरीफ मज़ार पेश करेंगे। हो सके तो बावल में सब मिल के पढ़िए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे औला हमारा नबी, सबसे आला हुआ हमारा नबी, सबसे बाला हुआ हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दो लगा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। फज़्ल रब्बे उला और क्या चाहिए हो, फज़्ल रब्बे उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है बस ही इज्जत मर्तबा चाहिए। कौन देता के देने को मुँह चाहिए, हाँ कौन देता के देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ले, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ले, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ले। मुस्कुरा के कहा क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आइए इंशाअल्लाह हज़रत खालिद बिन खालिद साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम है इंशाअल्लाह। आइए इसी तरह मिलके मैं साथ दिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर। क्या और मानते हैं साहब कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। इंशाअल्लाह मिल के पढ़े मेरे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों कि अब मेरी निगाहों नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जीता
नहीं कोई। क्यों? मिल के पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मेरे सरकार हैं बोलो ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं बोलो ऐसा नहीं कोई नहीं अब मेरी निगाहों में। और मुस्तफा के जैसा कोई नजर आया ही नहीं। कहीं सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा आपके जैसा कोई नजर आया ही नहीं। क्योंकि लागने कोई और बनाया ही नहीं। जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई नहीं। जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई नहीं। के अरबाद नजर को कोई अरबाद नजर को कोई ऐसा न मिलेगा। अरे बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। कि बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। कि तारीफ अगर ढूंढेगी कि सानिए मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है कि साया न मिलेगा। जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई नहीं। जैसे मेरे सरकार है। और होता है जहाँ जिक्र मोहम्मद की करम का, के होता है जहाँ जिक्र मोहम्मद के करम का। उस बज़्म में हेरों में तमन्ना नहीं कोई। उस बज़्म में हेरों में तमन्ना नहीं कोई। कि या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा। कहिए सुभान अल्लाह। कि या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई और आयतों से मिलाता रहा। फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए। और जब हुआ तज़किरा मेरे सरकार का तो वसुहा कह दिया वर कमर पढ़ लिया। आयतों की तिलावत भी होती रही और नात भी बन गई तो बात भी बन गई। जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई। आगे शेर इंशाल्लाह मिलके पढ़े मोहब्बत के साथ। कि जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई। और सरकार की रहमत के सरकार की रहमत ने मत
ہے کہ خالد ارے وہ تو بہت ہی نیک دل انسان تھے ارے یہ سچ ہے کہ ہم جیسا نکلنا نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھے جیسا نکلنا نہیں کوئی نہیں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی فرما رہے تھے. ایک اور آپ بھی پڑھیں گے. بالکل میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اب منقبت پڑھیں گے اور منقبت میں مولا علی ہوگی تو خوب مزہ آئے. تھوڑا سا ہماری محفل پائے تکمیل تک اس وقت پہنچے گی جب اہل بیت کا ذکر ہوگا. بس یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے, ہمارا ایمان بھی. محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. کیا محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. اللہ, ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. اللہ کا محبوب آقا ہیں, ہم آقا کے ماننے والے ہیں. اور آقا کے محبوب حسین ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آقا کے محبوب کون ہیں؟ حسین. عقیدہ ایمان ہے. محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے. اہل بیت سے محبت ایسی چیز ہے, اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کشتی نو کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا. یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے. کشتی نو کی مثال کی تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. آقا نے فرمایا کشتی نو ایسی تھی, طوفان جب نو آیا تھا ساری دنیا غرق ہو گئی. کشتی نو میں بیٹھنے والا ہی پار ہو گیا, سلامت بھی رہا. یہ مثال دے کر اللہ کے محبوب نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا, جو اہل بیت کی محبت میں آ گیا وہ ایمان بھی بچا گیا, اپنا کام بھی بچا گیا. واقعی دنیا خراب ہو گئی. اور یہ وہ گھرانہ ہے, یہ وہ گھرانہ ہے. اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا یہ تو فرمائیے کہ ہمارے درمیان سب موجود ہوتے ہیں. بھئی منافق بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, ایمان والے بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, سب کچھ ان کے ساتھ ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا آقا کہ ایمان والا کون ہے, بے ایمان کون ہے, ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. سب اکٹھے بیٹھتے ہیں نا. اب یہاں سب اکٹھے بیٹھے ہیں, کس کو کیا پتا کون کیا ہے, کچھ نہیں پتا چلتا. آقا آپ فیصلہ فرما دینا کہ ایمان والے کو پہچانے کیسے, بے ایمان کو پہچانے کیسے, منافق کو پہچانے کیسے, سچے کو پہچانے کیسے, اس کا فیصلہ آپ ہی فرما دیں. یہ منقبت سے پہلے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, یہ سب پڑھیں گے تو یہاں دل کو سکون ہوگا. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا, ایک تاریخ لکھ دی, ایک لکیر کھینچ دی, قیامت تک کے لیے آقا کی بات ہے. آقا نے فرمایا جہاں سب موجود ہوں, فیصلہ نہ ہو رہا ہو, وہاں میرے علی کا ذکر کر دینا. فرمایا میرے علی کا ذکر کر دینا. جس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھ جانا وہی ایمان والا ہے. یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا, ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. جس کا چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ جانا وہ سچا ایمان والا ہے, جس کا چہرہ مرجھا جائے وہی منافق ہے. اور کہا آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. یا آقا ایک وقت آئے گا نا, چلیں ابھی تو علی کی زیارت ہو رہی ہے تو عبادت ہے. علی کو پیچھے سے دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کو سیدھی طرف سے دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کو الٹی طرف سے دیکھنا بھی عبادت ہے. آقا ایسا وقت آئے گا نا, ابھی تو علی کی زیارت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, عبادت ہو رہی ہے. ایسا وقت بھی تو آئے گا, ماننے والے بھی تو ہوں گے, جب علی موجود نہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. اللہ کے محبوب نے فرمایا, آقا نے فرمایا علی کا ذکر کر لینا وہ بھی عبادت ہے. قیامت تک کے لیے فیصلے ہیں نا, علی کا ذکر کر لینا یہ بھی عبادت ہے. تو اسی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کی ہے, حمد و ثنا کے ساتھ اس کے محبوب کی عبادت کی ہے, نعت مصطفیٰ, اس کے محبوب کا ذکر کیا ہے نعت مصطفیٰ کے ساتھ. اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں علی کی محبت کے ساتھ.
کہ سارے لگا کرل کے لگا نارانے دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ سارے مل کے بولیں گے علی مولا 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 صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ہر کے میزان میں تولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ کہتے ہیں یا علی نہ کہو حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام زندانوں کے سگے شیر یزدان چکیاں میں درد بڑھ کے سوالے عزت ملے ہیں چگنوں نرالے پہلوں کے آگے مینوں کلندے پہلوں کے آگے مینوں کلندے صدقہ مگر صدقہ مگر علی کے گلے دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ سارے مل کے بولے علی مولا 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 یہ شعر آپ کے لیے علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کے سبھی باز میر بیٹھے ہیں علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کے سبھی باغ میر بیٹھے ہیں کہ جیتی تیرا رجب میں جو خانہ کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم ارے جنہیں علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا جنہیں علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا زاراد شاہ ہے پیراد پیر میں کیا دسے باکرنا امیر تحتوں سرا ہر شے اولاتے تحتوں سرا تو ہر شے اولاتے تحتوں ترا تو ہر شے اولاتے سارا 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 رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 آخری شعر پڑھنے لگا ہوں سماعت کیجئے ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے
اجل خاص بالے سیدہ دلالے نے دیکھ چڑھ کے قرآن سنایا نے دیکھ چڑھ کے قرآن سنایا سبنوں پڑھایا سبنوں پڑھایا کلمہ دیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ آخری میں سارے شامل ہو جائے نا مولا علی کے نام کارگاہ میں علی مولا 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 صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ہر کے میزان میں تولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی تھوڑا میں پھر اپنے عروج کی طرف بھی اپنے اقتدام کی طرف بھی تکمیل آگے آگے بالکل بالکل جی یہ طریقے سے ماشاءاللہ محمد سلیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں محمد سلمان قادری صاحب اپنا روحانی اور اصلاحی بیان فرما رہے تھے وہ نعت مصطفیٰ اور مولا علی کی منقبت پڑھ رہے تھے تو اب ہمارے درمیان محمد سلیم صاحب ہیں جو اپنے مخصوص انداز میں ان کا بھی ایک مخصوص انداز ہوگا اپنے مخصوص انداز میں یہ سارے منقبت نعت مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں گے ساتھ شامل ہو جائیں انشاءاللہ خوب مزہ آ رہا ہے نا اللہ کے ذکر میں اس کے پیاروں کا ذکر بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے اس کے محبوب کا ذکر بھی ہے اسی طرح اپنے جوش اپنے سبحان اللہ کی صدائیں کو بلند کرتے رہیں سبحان اللہ کہنا کس کی تعریف کیا اللہ کی تعریف ہے اس بات میں کنجوسی کیوں بھائی اس بات میں کنجوسی کیوں ہم جو کہتے ہیں نا نعرے تکبیر نہ ہاتھ اٹھا کے بات کریں پھر میں اس ہاتھ اٹھانے کی بھی بات بتاؤں گا نا یار نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ یہ ہم ہاتھ اٹھا کے نعرہ مارتے ہیں نا لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مولا کا نعرہ مار رہے ہیں دوسرا نعرہ کیوں مار رہے ہیں بھائی میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا پورا جسم مفلوج ہو جائے گا ہاتھ اس کی گواہی دیں گے ہم یہاں نعرہ ماریں گے تو ہاتھ گواہی دیں گے اللہ تیرے پیاروں کا بھی یہ نعرہ مارا کرتے ہیں یہ ہاتھ گواہی دیں گے نا تو ہم ہاتھ کو گواہی میں شامل کرتے ہیں ہاتھ کو کس میں شامل کرتے ہیں گواہی میں سورہ یاسین میں یہ کہ ہاتھ بولیں گے تو ہاتھ یہ نہیں بولیں گے یا اللہ اس سے ہم نے کرکٹ کھیلی تھی ہم نے اس سے فٹ بال کھیلا تھا ہم نے اس سے گیم کھیلا تھا وہ ساری باتیں تو کر دیں گے آخر میں ایک بات یاد ہو جائے گی اللہ جب تیرے اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا دونوں ہاتھ بلند تھے تو اللہ کہے گا میرے پیاروں کے ذکر پہ ہاتھ بلند تھے جاؤ اللہ انہیں جنت عطا فرما ہاتھ اسی لیے بلند کرتے ہیں تو زبان سے ذکر بھی کرتے رہیں ہاتھ بلند بھی کرتے رہیں السلام علیکم جیسے حضرت صاحب ابھی اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے تو بے شک اہل بیت اگر ہم کوئی دعا ہماری قبول نہ ہو رہی ہو تو ہم اگر اہل بیت کو شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو اللہ ضرور قبول عطا فرمائے گا اسی پہ درود شریف انشاءاللہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علیہ و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آل
वसहबिही वबारिक वसल्लिम। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ते हैं जब दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं जब दुरूद तो मिलता सवाब है, और भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला ले सैयदना अली व सैयदतना फातिमा व सैयदतना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की जात पर रब का दरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दरूद है, और सरकार दो जहान पर हम सबका दरूद है, सरकार दो जहान पर हम सबका दरूद है। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला ले सय्यदिना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाह के शेर है दरबार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरबार पर दुरूद, और हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़ोहरा पे भेजते हैं जो दरूद व सलाम है, ज़ोहरा पे भेजते हैं जो दरूद व सलाम है, सच्चे गुलाम मुस्तफा नेक नाम है, सच्चे गुलाम मुस्तफा नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज़ है, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज़ है, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज़ है, जो मुर्तज़ा की लाडली ज़ोहरा का नाज है, मुर्तज़ा की लाडली ज़ोहरा का नाज है। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اور جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے اور دعاؤں کی قبولیت انشاءاللہ ہو رہی ہو تو کہاں ہم اپنے والدین کو کیوں بھول جائیں؟ تو اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں کہ جن کی والدہ اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صحت یابی زندگی تندرستی عطا فرمائے، اور جن کی والدہ اس دنیا پانی سے مغفرت کر چکی ہیں، پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اولیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری والدہ وہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری والدہ وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب والدہ ہیں تو ظاہر والد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جن جن کے والد اس دنیا میں موجود ہیں پروردگار ان کو درازی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والد دنیا پانی سے کوچ کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ تو جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ۔ اب ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ جو نعت خوانی کا تھا وہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب مختصر سی تھوڑی بات ہو جائے گی، اللہ کا ذکر کی ایک بات ہو جائے گی تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد فاتحہ کے ساتھ دعا ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا اچھا رجحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن یہ تیزی سے رجحان بڑھ رہا ہے کہ اپنے والدین کی روح کو احسال ثواب کے لیے 40ویں پہ سوئم میں برسی میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ بڑا اچھا رجحان ہے، بہت اچھا رجحان، آہستہ آہستہ اور تیزی سے چل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اولاد کو توفیق دے، ہر اولاد کو توفیق دے، یہ کام ہو جائے گا۔ دیکھیں اب تھوڑا سا بیان کا سلسلہ ہوتا ہے نا، تو ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی اس دنیا میں پریشان ہے، صحیح بات، آپ نے وہ بات کرنی ہے۔ دیکھیں محفلوں میں بیان کرنا الگ ہوتا ہے، درس قرآن دینا اور پھر اللہ کی مخلوق کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ یہ آرام سے بات کرنا ایک اپنی بات ہوتی ہے، سوہم کی 40ویں کی یہ برسی کے موقع پر بیان ہوتا ہے وہ الگ انداز میں۔ میں اس انداز میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہر آدمی دنیا میں پریشان ہے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد ہے وہ پریشان، کسی کی اولاد نہیں ہے وہ پریشان۔ اچھا کسی کی اولاد ہے تو وہ نافرمانی سے پریشان، جس کی نہیں ہے وہ ہونے کے لیے پریشان۔ اچھا جس کی شادی ہو گئی وہ پریشان، جس کی نہیں ہے وہ پریشان۔ ویسا ہی کیا ہے، جس کی نہیں ہوئی وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور جس کی ہو گئی اس کی نافرمانی سے پریشان۔
اچھا جس کے بعد دولت نہیں ہے وہ دولت لانے کے لیے پریشان، اور جو ہے وہ انکم ٹیکس والوں سے پریشان، چور ڈاکوں سے پریشان، پریشانی ہر چیز کی۔ اچھا کسی کی صحت ہے تب پریشان، نہیں ہے تب پریشان۔ ساری دنیا کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی اپنی پریشانی کے حل کے لیے ساری رات موبائل پہ لگا کہ مجھے سکون مل جائے، کوئی اپنے دوستوں سے باتیں کرتا ہے مجھے سکون مل جائے، کوئی ناول پڑھ کر، ڈائجسٹ پڑھ کر، کوئی ٹیلی ویژن دیکھ کر، کوئی کیمرہ دیکھ کر، کوئی موبائل دیکھ کر اپنے سکون کو تلاش کر رہا ہے مجھے سکون مل جائے۔ کوئی رات، اگر کراچی میں ہم رہتے ہیں، پیدا یہی ہوئے ہیں، دیکھیں تو پوری رات ہوٹل آباد رہتے ہیں کہ سکون مل جائے۔ بھائی بات بڑے پتہ ہے، ہائی وے سارے آباد رہتے ہیں کہ سکون مل جائے، فجر میں لوگ آگے سوتے ہیں کہ سکون مل جائے، پھر بھی سکون نہیں۔ دوستوں میں یاری ہے تب بھی سکون نہیں، 6 لڑکیوں سے فون پہ بات ہے تب بھی سکون نہیں، چیٹ بھی خوب کر رہے ہیں پھر بھی سکون نہیں، پیسہ جیب میں اتنا ہے کہ گھر بھرا ہے تب بھی سکون نہیں۔ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اس سکون کی تلاش کے لیے مختلف کام، کو آغا خان پہ جا کے ڈاکٹر صاحب گولی دینا رات کو نیند آ جائے، ڈاکٹر صاحب گولی دینا دل کو سکون ہو جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دوائیاں بک رہی ہیں وہ سکون کی بک رہی ہیں، اور کسی چیز کی نہیں بک رہی، سکون کی دوائیاں۔ ایک 10 سال کے بچے سے لے کے 90 سال کا آدمی بھی وہ سکون کی دوائی کھا رہا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، پھر بھی دوائی کھانے کا 3 دن اثر ہونے کے بعد کوئی سکون نہیں ہو رہا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہی تو بتا، تو بتانے والا ہے کہ کس طرح ہمارے دلوں کو سکون آ جائے، ہمارے دلوں کو اطمینان آ جائے، ہمارے دلوں کو قرار آ جائے۔ جیب میں نوٹ ہو نہ ہو تب بھی سکون ہو، مال ہو نہ ہو تب بھی سکون ہو، اولاد ہو نہ ہو تب بھی سکون ہو، گھر ہو نہ ہو تب بھی سکون ہو، ساری چیزیں ہوں اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعث رحمت ہو جائیں، باعث سکون ہو جائیں، دل کو قرار آ جائے، دل میں اطمینان آ جائے، دل میں سکون آ جائے، گولی نہ کھانی پڑے، کوئی بے سکونی نہ ہو، رات کو سکون سے نیند آ جائے۔ اللہ تو ہی بتا دے، قرآن پاک فیصلہ کر کر بتاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں نا، کلام اللہ ہے نا، اس میں ذرا بھر بھی کوئی شک نہیں، قرآن خود اس کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ادھر ادھر اپنے سکون کو تلاش کرنے والے چھوڑ دو، سارے آ جاؤ اللہ کے ذکر میں، کیونکہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سکون کی ایک گولی تو اللہ نے بتائی، وہ گولی چھوڑ دی، ساری دنیا کی گولیاں کھاتے پھر رہے ہیں۔ بس جو گولی اللہ نے بتائی اس کو چھوڑی ہم نے۔ ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کے دیتا، وہ نسخہ نہ ملے نا، ہم امریکہ سے دوست کا ذرا یہ نسخہ بھیج دینا، اتنا یقین ہوتا آغا خان والے نے لکھ کے دیے۔ جو کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن میں اپنے محبوب پہ نازل کر رہا ہوں، میں شک کی گنجائش میں نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ شفا ہے، اس میں تم تلاش تو کرو، اس میں ساری چیزیں تلاش تو کرو، ساری چیزیں اللہ نے اس میں رکھی۔ ہم نے یہ گولی چھوڑ کر ساری دنیا کی گولیاں اپنا لی، ساری دنیا کی گولیاں کھاتے ہیں، سکون نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، اگر تمہیں اولادوں سے سکون چاہیے آ جاؤ قرآن کی طرف، اگر تمہیں مال سے سکون چاہیے آ جاؤ قرآن کی طرف، اگر تمہیں دولت سے سکون چاہیے آ جاؤ قرآن کی طرف، گھر میں سکون نہیں آ جاؤ قرآن کی طرف۔ کیا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے اپنی زبان کو میرے ذکر میں تر رکھ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا۔ ایک آدمی، صحابہ کی مجلس ہے، تمام صحابہ موجود ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کھڑا ہوا کہا آقا یہ فرمائیے اچھا شخص کون سا ہے؟ ارے کسی کا معیار ہوگا، سوچ ہوگی مال والا اچھا، کسی کی سوچ ہوگی دولت والا اچھا، کسی کی سوچ ہوگی جس کا خوبصورت بنگلہ ہے وہ اچھا، کسی کی سوچ ہوگی مرسیڈیز گاڑی والا اچھا۔ اب تک معیار ہے نا، کسی کی دولت خوبصورت اچھا، کسی کا ہوگا لمبا چوڑا نوجوان اچھا، سب کا اپنا معیار ہے، لیکن خدا کی قسم جسے اللہ کا محبوب فرما دے وہی سب سے اچھا ہے۔ یہ فیصلہ ہے جسے اللہ کا محبوب کہہ دے وہی اچھا ہے۔ فرمایا سب سے اچھا شخص کون؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو، مشکاہ شریف اٹھا کے دیکھو، جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھے ہو۔ کیا بات ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو
عمل اچھے ہونے کا یہ تو بتا دیجئے عمل اچھے ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل اچھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہو. فرمایا جس طرح گیلی لکڑی پر پانی پہ لگی ہوئی لکڑی پر دنیا کی آگ کا اثر نہیں ہوتا اور اسی طرح ذکر کرنے والے کی زبان پر دوزخ کی آگ کا اثر نہیں ہوتا. یہ بڑے کام ہیں نوجوانوں. عجیب سا تماشا ہے. سب روزی کی تلاش میں بھاگتے ہیں. حضرت سب روزی کی تلاش میں بھاگتے ہیں. کاش کوئی روزی دینے والے کے پیچھے بھاگتا تو روزی اس کے پیچھے آ جاتی. کاش کوئی روزی دینے والے کے پیچھے بھاگتا روزی اس کے پیچھے آ جاتی. بات مختصر سی کر کے ہم اپنی تکمیل کریں گے. یہ ان کی والدہ کی برسی ہے. یہ ذکر کی میں نے آپ کو بات بتائی اور اب ان کی والدہ کی برسی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارا رب حکم دیتا ہے اس کی عبادت کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دنیا میں زندہ رہے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا یار. قرآن نے بھی یہ کہتا ہے ایک یا دونوں جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں یا دونوں ہو جاتے ہیں یا ایک ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کاش ہم ان کے جانے کے بعد یہ سارے کام کرتے ہیں. کاش ایسا ہوتا کہ رات کو اٹھ کر ان کے قدموں میں پڑ جاتے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے. ان کے زندہ ہوتے. ایک مفلس آدمی پریشان آدمی ہر آدمی مولوی کے پاس جاتا ہے. ہر آدمی تعویذ والے کے پاس جاتا ہے کوئی نقصہ پوچھنے کے لیے. کوئی چیز بتا دیں کس طرح ہمارے پاس مال و دولت آ جائے, کس طرح ہماری مفلسی دور ہو جائے, کس طرح ہماری پریشانی دور ہو جائے. بتائیں نا. یہ آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے. ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. ایک نوجوان آیا کہ آقا مفلس ہوں, گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, پریشانی بہت ہے, گھر میں مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے, مفلس ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا ماں ہے کہاں ہے؟ آدھی رات کو اٹھ جا, اپنے ماں کے قدموں کو دبا کر اللہ سے دعا کر, اللہ تیری مفلسی دور کر دے گا. کیسی بات بتا. اچھا جن کے والدین حیات ہم حج کتنے کا ہو گیا؟ حج کتنے کا ہوا؟ 7 لاکھ کا حج ہو گیا تقریباً. سارے خراج ملا کے 7 لاکھ ہے. ہم حج کرنے جاتے ہیں. اب حج کرنے جا رہے ہیں, خانہ کعبہ دیکھتے ہیں, طواف کرتے ہیں, آب زمزم پیتے ہیں, حجر اسود کو 2 رکعت نافل پڑھتے ہیں, مقام ابراہیم پہ پہنچتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, وطن چھوڑتے ہیں, اولاد چھوڑتے ہیں. 7 لاکھ اور یہ اور 2, 3, 4 لاکھ وہاں خرچ کرتے ہیں. 10 لاکھ کا ٹوٹکا لے کے گھر پہ آ جاتے ہیں. کوئی مجھے یہ بتا دے کہ میرا حج قبول ہو گیا. کوئی بتا دے میرا حج قبول ہو گیا. تو کہا نہیں بھائی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں. مال بھی گیا, دولت بھی گئی, گھر بھی گیا, بار بھی گیا, بچے بھی گیا, وطن بھی گیا, سب گیا, پھر بھی قبول نہیں. گارنٹی کوئی نہیں قبول. لیکن اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کے لیے بھی آپ کا نے بہت سارے انتظام کر رکھا ہے. جس کے بعد دولت نہیں ہے نا مال نہیں ہے کہیں نہیں جا سکتا, جس کے پاس ہے وہ بھی جان لے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت میں 1 مرتبہ دیکھا اللہ تعالیٰ اسے 1 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ 10 لاکھ کا حج پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی قبول ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں. گھر میں جو تحفہ موجود ہے ماں باپ کی صورت میں, فرمایا اس کی شکل کو دیکھتے رہو محبت سے, اللہ تمہیں وہ حج کا ثواب. تم 10 لاکھ خرچ کے بھی آ جاؤ, وہاں سے آپ گٹھرا باندھ کے نہیں لاؤ گے, آپ کے نامہ اعمال میں صرف حج کا ثواب ہی آئے گا اور اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا. اور تیسرا کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ قبول ہو نہ ہو یہ صرف اللہ جانتا ہے, لیکن جو تمہارے گھر میں موجود ہیں وہ ایسا حج ہے جو قبول ہی قبول ہے. ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس کی آقا ہمارے ماں باپ تو ہمارے پاس ہیں, ہم دن میں 100 مرتبہ میں اس کو دیکھیں پھر کیا ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا نہ اللہ کی جنت میں کوئی کمی ہے, نہ اس کے دینے میں کوئی کمی ہے, نہ اس کے رحمت میں کوئی کمی ہے, نہ اس کی جنت چھوٹی ہے. فرمایا ایمان کی حالت میں دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو, اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم نے عجیب تماشا کیا ہے, ہم نے عجیب تماشا کیا ہوا اس زمانے میں. ماں باپ کو گالیاں دے کے حج کرنے چلتے ہیں, ماں باپ کو گالیاں دے کے نماز پڑھنے چلتے ہیں, ماں باپ کو برا بلا کہہ کر تبلیغ پہ نکل جاتے ہیں, ماں باپ کو برا بلا کہہ کر نیک کام کرنے کو نہیں, باپ کو 2-4 گالیاں دی, اللہ کے حضور سجدہ کیا, نہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت, وہ جنت جو آسمان پر کہاں تھی,
7 आसमान से ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सिदरतुल मुंतहा, फिर जाकर जन्नत कहीं आती है इतनी दूर, लेकिन अल्लाह के महबूब ने घर में क्या रखा है? सिदरतुल मुंतहा से आसमानों से जन्नत को उतारा और माँ के कदमों में रख दिया। कहा जिस जन्नत की तलाश में तुम जाके सजदे मारते हो, जिस जन्नत की तलाश में 4 महीने के चिल्ले काट कर आते हो, जिस जन्नत की तलाश में तुम अल्लाह अल्लाह करते हो, उस जन्नत को कहाँ तलाश कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी माँ के कदमों में रखी है, मैंने तो यहाँ रखी है, यहाँ तलाश करो तो वहां मिल जाएगी। वहां घर में अंदर हीरा मौजूद है, घर में हीरा मौजूद। पूरे पाकिस्तान में तलाश करो तो लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई, तुम्हारे घर में जो मार रखा वो हीरा वहां तलाश करो। हम जन्नत मस्जिद में तलाश करने जाते हैं, काश वो माँ के कदमों को चूम के जाएं, कबूल हो ना हो जन्नत मिल जाए। ये माँ अल्लाह के महबूब ने, पर हम अल्लाह को राजी करने के लिए बड़ा सजदा करते हैं लंबा, वो सजदा कबूल हो ना हो, कबूल होने के अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी। ये फैसला हो गया है, अल्लाह उसी का राजी होगा जिसका अब्बा राजी होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप अब्बा को नाराज करो और मस्जिद में जाकर सजदे मारें। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के महबूब ने सीढ़ी बताई है, इस सीढ़ी पे चढ़कर आ जाओ, मंजिल पे पहुंच जाओगे। डायरेक्ट तो टांग टूटेगी, हाथ टूटेगा, और टांग टूटेगी, हाथ टूटेगा। दो में का जो माँ की दुआ, माँ बाप की दुआएं लेता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हुआ, अभी जफर भाई की माँ का इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। माँ का इंतकाल हुआ मूसा की, किसकी? जो कलीमुल्लाह है ना, उनकी माँ का इंतकाल हुआ। कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। कोहे तूर पर पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते जब पहला कदम आया ना, अल्लाह ने पर मूसा जरा संभल कर आना। मोहल्ला अरसा हो गया तेरे पास मुलाकात के लिए आता हूँ, कभी तूने नहीं कहा संभल के आना, आज क्या? फरमाया जो तेरे पीछे बैठ कर दुआएं करती थी रुखसत हो गई, अब संभल कर आना। अंबिया इकराम को माँ बाप की दुआओं की जरूरत होती थी, हम जैसे बदकारों को माँ बाप की दुआओं की कितनी जरूरत है। काश हम जिंदा उनकी खिदमत करें, काश हम जिंदा माँ बाप के कदमों को दबाएं। जो दबाते हैं वो खुश नसीब है, ऐसा नहीं खुश नसीब है। अच्छा, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं ना, उनके लिए भी कोई तोहफा, बात में मुकम्मिल कर रहा हूँ, उनके लिए भी कोई तोहफा कोई तो होगा ना भाई। जिंदा खिदमत कर ली, अब मरने के बाद अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो जुम्मे के दिन अपनी माँ बाप की कब्र पर जाता है, सूरह यासीन की तिलावत करता है, माँ बाप की भी मग़फ़िरत हो जाती है, पढ़ने वाले की भी मग़फ़िरत हो जाती है। कैसा टोटका बता दो। हम अपनी बख्शिश के लिए कितने आंसू बहाते हैं, कबूल हो ना हो कोई पता नहीं है। कितने आ जाओ ना, माँ की कब्र जिंदा है, माँ मरती थोड़ी है। इंतकाला युंतिकुल इंतिकालन फहुवा मुंतकिल। कागजात में क्या लिखते हैं आप? इंतकाल हो गया, कागजात मर जाते हैं। एक आप डॉक्यूमेंट्स के लिए जाए, उसमें लिखते हैं इंतकाल, क्या वो कब्र में दफन हो गए? नहीं, वो मुंतकिल हो गए। तो माँ बाप भी मरते नहीं है, माँ बाप का इंतकाल होता है, माँ बाप मुंतकिल होते हैं। माँ बाप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब हम उनकी कब्र पर जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने के बाद सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ 3 चीजें बाकी रहती हैं। नेक औलाद, जो अमल दुनिया में करेगी उसका सवाब माँ बाप की कब्र में भी जाता रहेगा। सदका जारिया, इल्म नाफे, ये 3 चीजें हैं। तो काश जितने लोग यहाँ हम बैठे हैं, मुझ समेत, जुमे वाले दिन अपने माँ बाप, हम चाहते हैं शब रात को बेचारे फूलों वालों की खिदमत करने के लिए, ठीक कह रहा हूँ। किसी हदीस में नहीं आप फूल चढ़ाएं, कहीं हदीस में नहीं आएगा आप फूल चढ़ाएं। हदीस में ये आप कुरान पाक की तिलावत करें, लेकिन हम साल में एक दफ़ा जाकर उनकी ज़ात पर एहसान कर आते हैं। एक दफ़ा जाते हैं साल में, वो भी पता नहीं होता, करीब से खड़े होकर कब्रिस्तान में लोग क्या कहेंगे, आज रात भी नहीं गया, कम वक्त ऐसा है आज भी नहीं गया। लोगों से शर्म की वजह से हम कब्रिस्तान के चक्कर लगाते हैं। काश अल्लाह से डर से लगाते हैं ना, तो बहुत सारी बात होती है। हम इतने दुनियादारी में फंस चुके हैं, इतनी दुनिया से डरते हैं, इतनी दुनियादारी में फंस चुके हैं, शर्म आती है कि एक मस्जिद में चप्पल चोरी होना शुरू हो गई, इतनी हम दुनियादारी करने लगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हर जुम्मे को जाकर दुरूद पाक पढ़, सूरह यासीन पढ़, हम नहीं जाते ना। शबरात को लोग घर चेक करते हैं कौन गया नहीं गया, कब्रें चेक होती है किसकी कब्र पे फूल है नहीं है, हम शर्म की वजह से पहुंच जाते हैं यार क्या कहेंगे। और साल में एक दफ़ा तो जाए। एक मस्जिद में चप्पल चोरी होना शुरू हो गई, हज़रत बड़े काम की बात है। चप्पल चोरी होने शुरू की, इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह के बंदो अल्लाह देख रहा है, चप्पल चोरी हो गई नहीं करो, अल्लाह देख रहा है चप्पल चोरी हो रही है नहीं करो। चप्पल चोरी होना बंदी ना हुई, इमाम साहब ने मस्जिद के गेट पर लिख लो के लगा दिया, कैमरे की आंख आपको देख रही है, चप्पल चोरी होना बंद हो गई।
बताएं हम किससे डरते हैं? हम किससे डरते हैं? अरे वो उस कैमरे की आंख से डर रहे हो। ये 2 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं यार कंधों पर, इसको भी तो देखो, इसको भी तो देखो जो ये कंधे पे लगे हुए हैं हमारे करामन कातिबीन, जो कंधे पे लिख के एक एक, उस कैमरे में तो डिवाइस चोरी हो जाए, वो कैमरे का आता ही नहीं है, इसकी तो चोरी भी नहीं होगी, आखिरत को हिसाब किताब होगा, इसकी तो चोरी भी नहीं हो सकती यार। गर्दन उड़ा के ले जाओ ये वैसी रहेगी, बंदे को कीमा बना दो ये डिवाइस वैसे बाकी रहेगी, कहीं नहीं जाती। तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए जो माँ बाप को अल्लाह ने हमें हक दिया वो हम अदा करते रहे, और फिर उनकी रुखसती, दुनिया में हक अदा किया, हक अदा नहीं कर सकते हम लोग, जनरल बात कर रहा हूँ, हक अदा किया, उनकी खिदमत की, उनके सामने नजर न उठाई, उनकी बैत पे लब्बैक कहते रहे। अब बताइए अगर मैं हदीस सुना दूं ना, पता नहीं हमारा क्या होगा। हम सुनाते हुए भी डरते हैं, सुनते हुए भी लोग डरते हैं। ऐसी ऐसी सख्त वईद अल्लाह तबारक व तआला की महबूब फरमाया कि जिसने अपनी बीवी के कहने पर आकर अपनी माँ को बुरा भला कह दिया, गालियां दे दी, अपने माँ बाप को अपनी बीवी के कहने पर आके, 90% तो पाकिस्तानी तो गए ना, न अपनी मियाँ बीवी के कहने पर आके माँ बाप को गालियां दी, उस पर अल्लाह की, उसके रसूल की, उसके फरिश्तों की लानत है। हदीस तो मिशकात शरीफ में, बुखारी शरीफ में आप उठा के देख लें है। हम कहाँ खड़े हुए? जिस पर अल्लाह की लानत हो उस पर रहमत आएगी? कभी नहीं आएगी। तो काश हम माँ बाप के कदमों को थाम लें, अल्लाह की रहमत हमारे घर पे दस्तक दे रही होगी। नौजवान इस बात को याद रखना। उसके खिलाफ बोल देना, उसके खिलाफ बोल देना बहुत आसान काम है यार। किसी को सीधा रास्ता दिखा देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है इस जमाने में। वही बात मैं कर रहा हूँ। छोड़ दें सारी दुनिया, छोड़ दें। हम पीर साहब के आस्थाने पे बैठ के झाड़ी देने को फख्र महसूस करते हैं, लेकिन माँ बाप को गालियां देकर, पीर साहब की टांगे दबाना हम फख्र महसूस करते हैं, लेकिन माँ बाप की ना दबा सके। नहीं नहीं, काश हम मुर्शिद के, मुर्शिद वाले हम भी लोग हैं, मैं भी मुर्शिद वाला हूँ, लेकिन हमें मुर्शिद ने जो सिखाया हम वही बात करेंगे ना यार, वही बात करेंगे ना। हमें सिखाया गया, हमें अपनी औलादों को भी यही कहा, माँ बाप की खिदमत कर कर, मुर्शिद की टांगे दबाकर अल्लाह की हुज़ूर सजदा करो। रब्बे कायनात अपने महबूब के जलवा ना दिखा दे तो मुझे पकड़ लेना। यह है तरीक़ाकार, ये सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। आ जाएं माँ बाप से होते हुए, अपने पीर और मुर्शिद से होते हुए, फिर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए, इंशाअल्लाह कबूल होगी। नमाज का भी टाइम है तो अल्लाह ताला मेरा ये बयान करना अपनी बारगाह में कबूल हो जाए। एक मरतबा आलम शरीफ और 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लें। अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ा, अल्लाह ताला उसको 1 कुरान पाक का सवाब देगा। इस तरफ भी तवज्जो हो, ये भी तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया ना भाई, हमारा अकीदा है, ईमान है। अगर 3 कुल शरीफ सारे लोग पढ़ लें तो कितने कुरान पाक का सवाब इनकी वालिदा के नाम अमाल में चला जाएगा। ये भी एक तरीक़ेकार है, ये भी एक तरीक़ेकार है। इसलिए वो मुझे, मैं महफिल में बयान कर रहा था तो एक आदमी खड़ा कहना, नहीं हज़रत इस तरह तो लोगों का कुरान से दिमाग हट जाएगा। ये बात थी, आप कह रहे थे। मैंने कहा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अल्लाह का महबूब कह रहा है। मैंने थोड़ी कहा 3 मरतबा कुरान, 3 मरतबा कुरान शरीफ। मैंने कहा कि आप ऑफिस में काम करते हैं? कहने का कुरान से दूरी हो जाएगी। मैंने कहा आप ऑफिस में काम करते हैं? कहा मैंने कहा फिर आपको तनख्वाह मिलती है? कहा मुझे तनख्वाह अपने वक्त में मिलती है। मैंने कहा साल का जो बोनस मिलता है? कर हाँ मिलता है। मैंने कहा वो मत लिया कर, आप तनख्वाह से दूर हो जाएंगे। नहीं, वो तो हमारी मेहनत पे मिलता है, हम तनख्वाह अलग बोनस अलग। मैंने कहा रब्बे कायनात ने भी हमें यही दिया है, कुरान का पढ़ना अलग, 3 मरतबा पढ़ो वो बोनस अलग, वो बोनस दे रहा अल्लाह ताला। इस तरफ देखे ना, इस तरफ तवज्जो दिया करें, इस तरफ तवज्जो दिया, खूब मजा आएगा।
آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم یا سلام اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تیرے محبوب نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اہل بیت کا صدقہ ہے کہ ہم نے آج اس محفل کا انعقاد کیا۔ محمد ظفر صاحب کی والدہ کی روح سارے صاحب کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو غلطی کوتاہی بے ادبی گستاخی ہو گئی تو اپنے پیروی پر معافی عطا فرما۔ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے خدمت میں ہدیۃً تحفۃً قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل آپ کے ابو اجداد بیٹے بیٹے ازواج مطہرہ والدین کریم تمام صحابہ کرام تبع تابعین کرام اولیاء کرام علماء کرام شہیدان اسلام خاص طور پر شہیدان کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے کربلا میں شہید ہوئے جتنی غزوات میں جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہوئے تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں تمام کے درجات کو بلند فرما۔ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ دیگر سلاسل کو علیہ کرام خاص طور پر سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں جتنے مسلمان آئے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے کل مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اس محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان کے ماں باپ خاندان والے دوست احباب بھائی بہن رشتہ دار جن لوگوں کا انتقال ہو گیا خواتین بھی بیٹھی ہیں ان کے بھی جن لوگوں کا انتقال ہو گیا اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ ظفر بھائی کے خاندان میں جتنے افراد کا انتقال ہو گیا پورے خاندان میں ساس سسر ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب چاہنے والے محبت کرنے والے جتنے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ خصوصاً ان کے ماں باپ یا اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ان کی قبروں کو حد نگاہ وسیع فرما۔ ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ ان کی قبر میں ان کے بڑے بھائی امتیاز کا بھی انتقال ہو گیا اللہ ان کی قبروں میں اس محفل میلاد کا یا اللہ نور عطا فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغات سے ایک باغ بنا۔ جب سورج سوانیدے پر ہو میں عنایت بھی ان کے دوسرے بھائی یا اللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جب سورج سوانیدے پر ہو محشر میں گرمی کا عالم ہو اس وقت مرحومین کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کالی کملی کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ کل بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان جو اہل بیت کی محبت میں یہاں جمع ہیں یا اللہ محفل میلاد کی محبت میں یہاں پر جمع ہیں وہ آقا کی محبت میں یہاں پر جمع ہیں یا اللہ تیری محبت میں یہاں پر جمع ہیں ان پر اپنا خصوصی خواتین بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مردوں نے بھی ہاتھ اٹھائے یا اللہ دونوں پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ جائز حاجات کو پورا فرما۔ صحت اور ایمان کے ساتھ اچھی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا طویل عمر ہو اللہ کا ذکر ہو یا اللہ طویل عمر اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کے ساتھ ہمیں عطا فرما۔ مرتے دم یا اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اپنا ذکر کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی عطا فرما۔ کل بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔